السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبے کے 7 طواف کیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ ان چکروں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو استلام کیا، یعنی بوسہ دینے کا اشارہ کیا۔ اس وقت کعبے میں 360 بت تھے۔ عرب کے ہر قبیلے کا بت الگ الگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی تھی جس سے ہر بت کو ہلاتے چلے گئے، بت منہ کے بل گرتے چلے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: حق آیا اور باطل گزر گیا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آنی جانی ہے۔ طواف کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبل بت کے پاس پہنچے۔ قریش کو اس بت پر بہت فخر تھا، اس کی عبادت بہت فخر سے کرتے تھے۔ یہ قریش کے سب سے بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑی اس بت کی آنکھوں پر ماری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا: اے ابو سفیان، حبل توڑ دیا گیا، تم اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بولے: اے ابن عوام، اب ان بتوں کا کیا فائدہ؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے۔ اس وقت یہ مقام خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چھت پر بنی خزایا کا جو بت ہے اس پر چوٹ مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور چھت پر چڑھ کر بت کو ضرب لگائے۔ یہ آہنی سلاخوں سے نصب کیا گیا تھا، آخر اکھڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا: بلال، عثمان بن ابی طلحہ سے کعبے کی چابیاں لے آؤ۔ چابیاں آ گئی تو دروازہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ کعبے میں پہنچ کر وہاں بنی ہوئی تصویر کو مٹا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی تصویر مٹائی جا چکی تھی، لیکن ان تصویر میں ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نہیں مٹایا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: عمر، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کعبے میں کوئی تصویر باقی نہ چھوڑنا؟ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو ایسی چیزوں کی تصویر بناتے ہیں جنہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے
ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ اس کے بعد اس تصویر کو بھی مٹا دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 ستونوں کے درمیان میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ اور آپ کے چند ساتھی کعبے کے اندر داخل ہوئے تھے، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دینے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ مزید لوگوں کو اندر داخل ہونے سے روکتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم پر پہنچے۔ مقام ابراہیم اس وقت کعبے سے ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 رکعتیں ادا کی۔ اس کے بعد آب زمزم منگا کر پیا اور وضو فرمایا۔ صحابہ کرام اس وقت لپک لپک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھے، ہم نے آج تک ایسا منظر دیکھا نہ سنا، نہ یہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجے کو پہنچا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے۔ ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ادھر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ حضرت ابو قحافہ پر پڑی تو فرمایا، اے ابا بکر، تم نے والد محترم کو گھر پر ہی کیوں نہ رہنے دیا؟ میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو قحافہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا، میرے والد ابو قحافہ کے اسلام کے مقابلے میں آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو، لیکن سیاہ غضاب نہ لگاؤ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا۔ جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روپ بدنما ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے، تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کر دوں، یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں، یا اسے عذاب دوں۔ اللہ اکبر۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، پھر تو اس سفیدی کو میرے لیے اور زیادہ کر دے۔
چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی اور خود بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔